بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ نایاب زہرا اپنی ماں کے ساتھ گاؤں کی ایک جھونپڑی میں رہتی تھی۔ نایاب زہرا کی چڑھتی جوانی اور نکھرتا حسن اس کے لیے عذاب بن گیا۔ وڈیرا اور اس کا بیٹا اسے اپنی حوص کا نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ دونوں ماں بیٹی راتوں رات گاؤں چھوڑ کر بھاگ نکلیں، لیکن وڈیرے نے نایاب زہرا کو ڈھونڈ نکالا اور پھر اس کے ساتھ بلوچستان کے شہر کوہلو کے علاقے میں وہ اپنی ماں کے ساتھ مل کر گھاس پھوس کی جھونپڑی بنانے کے بعد اس پر پلاسٹک شیٹ ڈال رہی تھی جب اس نے ماں سے سوال کیا تھا، کیا واقعی ایک دن ہمارا بھی پکا گھر ہوگا جس کے لیے ہر دوسرے یا تیسرے مہینے ہمیں گھاس پھوس اور لکڑیاں جمع نہیں کرنا پڑیں گی؟ ماں نے حسرت بھری ایک آہ خارج کی۔ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا جہاں بہت ساری امیدوں کے دیے محض اس کے مثبت جواب کے انتظار میں جگمگا رہے تھے۔ تو ماں جھوٹ کے سہارے ہی سہی مگر ان دیووں کو جگمگاتا رہنے دیا اور کہا، ہاں بیٹا ضرور، بس کچھ عرصے کی بات ہے۔ جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو تمہاری شادی کسی ایسے لڑکے سے کروں گی جس کا پکا گھر ہوگا۔ ماں کی بات سن کر 8-9 سالہ ہلکے سبز رنگ کی آنکھوں والی نایاب زہرا خوش ہوتے ہوئے کہنے لگی تھی، ماں میری شادی اتنے بڑے گھر میں کر دینا نا کہ مجھ سے گھر سنبھالا ہی نہ جائے، جیسے بڑے سائیں مراد بخش کا گھر ہے، بس چھوٹا سا گھر ہو اور پکا بنا ہو تاکہ مجھے لکڑیاں اور گھاس پھوس جمع نہ کرنی پڑے۔ اور ساتھ ہی وہ تیز تیز ہاتھ چلانے لگی۔ ادھر پلاسٹک شیٹ پوری طرح سے لپیٹ کر جھونپڑی کو ڈھانپا، ادھر سیاہ بادلوں نے آسمان کو گھیر لیا اور شدید بارش شروع ہو گئی۔ زیادہ بارش کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں پانی کی وادیاں چلنے لگیں، جن میں بہتے بہتے ایک کتیا اپنے 2 بچوں کے ہمراہ آئی اور نایاب زہرا کی جھونپڑی کے قریب کنارے سے لگ کر باہر نکل آئی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے کتیا کے بچے ٹھٹر رہے تھے اور وہ گیلے جسم کی وجہ سے بچوں کو حرارت پہنچانے میں ناکام رہی تھی۔ جب نایاب زہرا کی نظر ان پر گئی، نایاب زہرا اٹھی اور کتیا کو بچوں سمیت جھونپڑی میں لا کر نرم و گرم خشک گھاس پر رکھ دیا، جہاں کچھ ہی دیر میں بچے حرارت ملنے پر خشک ہو گئے اور اپنی ماں کے ساتھ کھیلنے لگے۔ بچوں کو ماں کے ساتھ کھیلتا دیکھ کر نایاب زہرا نے اپنی والدہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ماں میں شادی کے بعد بھی لکڑیاں اور گھاس پھوس جمع کر کے جھونپڑی بنایا کروں گی تاکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ٹھنڈ اور بارش کے وقت جھونپڑی میں پناہ لے سکے۔ نایاب زہرا کی والدہ اپنی بیٹی کے نیک خیالات سن کر محض مسکرا دی تھی۔ کتیا نے اپنے 2 بچوں کے ہمراہ نایاب زہرا کی جھونپڑی کو اپنا مسکن بنا لیا تھا، مگر نایاب زہرا کی چڑھتی جوانی اور نکھرتا حسن اس کے لیے عذاب بن گیا۔ وہ اپنے قبیلے کے وڈیروں کی نظروں میں آ گئی تھی۔ نہ صرف وڈیرا بلکہ اس کا بیٹا بھی نایاب زہرا کو اپنی حوص کا نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ پہلے انہوں نے مختلف قسم کی مراعات و آسائش دے کر اس کا جسم خریدنا چاہا، مگر جب اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہوئے تو دونوں باپ بیٹے نے اپنے چیلوں کے ذریعے ان یتیم، مسکین، بے سہارا عورتوں کی زندگی اجیرن بنا دی، یہاں تک کہ وہ ماں بیٹی اپنی جھونپڑی اور سامان چھوڑ کر راتوں رات وہاں سے فرار ہو گئیں۔ رات کے ایک گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بغیر جوتوں کے چلتے ہوئے جب پیر چھلنی ہو گئے اور مزید چلنے کی سگت باقی نہ رہی تو پکے گھروں کے مکینوں کے اعمال دیکھ کر نایاب زہرا نے گرتے ہوئے ماں کو مخاطب کر کے کہا کہ
ماں، میں کبھی پکے گھروں کی خواہش نہیں کروں گی، وہاں انسان نہیں شیطان بستے ہیں۔ محل نما گھروں میں رہنے والے لوگ مخلوق خدا ہوتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں خوف خدا نہیں ہوتا شاید۔ اتنی بات کرنے کے بعد وہ گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ماں کے پاس پانی کی ایک بوند تک نہ تھی کہ اپنی بیٹی کے چہرے پہ ڈال کر اسے ہوش میں لا سکتی، لہٰذا وہ بیٹی کے زخمی پیروں کو گود میں رکھ کے بیٹی کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کئی گھنٹوں بعد جب نایاب زہرا کو ہوش آیا تو اس کی والدہ نے اپنا دوپٹہ اتار کر اپنی بیٹی کے پاؤں کی تلیوں میں باندھا تاکہ زخموں والے پیر کچھ حد تک پتھروں سے بچے رہیں اور چلنے کے قابل ہو جائیں۔ بیٹی کو لے کر چل پڑی۔ وہ کسی دوسرے قبیلے کے قریب جا کر بسی اور وہیں جھونپڑی بنا دی، مگر اب کی بار جھونپڑی بناتے ہوئے نایاب زہرا نے پکے گھر کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یہاں ہر کسی سے اپنی شناخت چھپا کر دونوں ماں بیٹی جیسے تیسے گزارا کرنے لگیں، مگر وڈیرے کا بیٹا نایاب زہرا کو اپنی حوث کا نشانہ بنانے کے لیے ڈھونڈتا ہوا یہاں بھی آ پہنچا۔ اس نے مقامی وڈیرے کے بیٹے سے مل کر نایاب زہرا کی والدہ کی غیر موجودگی میں نہ صرف اس کا جنسی استحصال کیا بلکہ اپنی اور ساتھی کی حوث پوری ہو جانے کے بعد اسے قتل کر کے جھونپڑی سمیت جلا دیا گیا۔ جب وہ لوگ اپنی حوث مٹا کر نایاب کو قتل کرنے کے بعد اپنے جرم کا ثبوت مٹانے کے لیے جھونپڑی کو آگ لگا رہے تھے، اس وقت دور سے نایاب کی والدہ نے ان کو دیکھ لیا تھا، مگر وہ آگ لگا کر نکل گئے تھے۔ خشک گھاس پھوس اور لکڑیوں کو آگ نے لمحوں میں جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ جب تک نایاب زہرا کی والدہ جھونپڑی تک پہنچی تب وہاں فقط ایک جلا ہوا وجود پڑا تھا اور بھنے ہوئے گوشت کی بو آ رہی تھی۔ نایاب کی والدہ نے لاکھ کوشش کی کہ اپنی مردہ بیٹی کو انصاف دلا سکے، مگر درندوں کے اس جھرمٹ میں ہر کوئی ہرن کو نوچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ڈھال نہیں بنتا۔ بالکل ایسے ہی نایاب کی ماں کو بھی پنچایت، پولیس اور معاشرے نے جھوٹا قرار دیتے ہوئے فریبی دھوکے باز سمجھ لیا اور کہا کہ اس کی بیٹی اپنی غلطی کی وجہ سے جل کر مر گئی۔ اس عورت کی دولت کی حوث اب بھی ختم نہیں ہوئی اور یہ اب مردہ بیٹی کی عزت نیلام کر کے ان وڈیروں سے پیسے لینا چاہتی ہے۔ وہ لوگوں کے طعنے اور نشتر نما الفاظ سن کر اپنی جوان بیٹی کے بے آبرو ہو کر مارے جانے کے دکھ کا بوجھ دل و دماغ پر رکھے رکھے پاگل ہو گئی اور اسی حالت میں قبر میں جا پہنچی۔ لیکن ہماری عدالت سے اسے انصاف نہ مل پایا۔ نہ جانے اور ایسی کتنی ہی بچیاں ہیں جو انصاف سے محروم رہ جاتی ہیں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔